السلام علیکم، دس از ایس ایم سمیع الہدا اور آج میں حاضر ہوں اپنے ایک اور اہم اسلامک لیکچر کے ساتھ۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ کیا جائے نماز بچھائے رہنے سے شیطان نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر، اور کیا اذان کے وقت بیت الخلاء جانا منع ہے، اور اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ پہلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ کیا جائے نماز اگر بچھا ہو تو شیطان اس پہ نماز پڑھتا ہے، تو اس کا آنسر ہے نہیں۔ کچھ لوگ، میں اس کا آنسر ایسے دیا کیونکہ اکثر کچھ مسجدوں میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ امام کی صف کو جو ہے وہ موڑ دیتے ہیں آگے سے اس کی جائے نماز کو۔ تو اگر امام کی جائے نماز کو موڑ دیا گیا ہے تو باقی صفیں تو بچھی ہوئی ہیں، ان کو تو نہیں موڑا گیا، شیطان تو وہاں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کی۔ سیکنڈ کوشچن میں چلتے ہیں کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا منع ہے، تو اس کا بھی آنسر نہیں ہے۔ اور اس کا آنسر بھی میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ جب میں طواف میں کافی 8-10 سال سے بیٹھا ہوں تو اپروکس ایک ہی مسجد میں زیادہ تر بیٹھا ہوں، ورنہ دوسری مسجد میں بھی 1-2 دفعہ بیٹھا ہوں۔ تو اس میں یہی دیکھا ہے کہ اذان کے وقت جو ہے نا اکثر لوگ نیچے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیت الخلاء میں نہیں جاتے ہیں کہ اذان کے احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ ان کا پرسنل میٹر ہے تو ہم تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی مرضی ہے، وہ جائیں نہیں جائیں۔ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ بزرگ ہوتے ہیں، داڑھی والے ہوتے ہیں، بڑے ایج کے ہوتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ تو ان کا اپنا عمل ہے وہ، نہ ہم ان کو صحیح کہیں گے نہ غلط کہیں گے، لیکن ان کو دیکھ کے ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اسلام کا قول ہے یا اسلام ہمیں کہتا ہے، اسلام اس کا ہمیں درج دیتا ہے۔ بلکہ اگر آپ کو اس وقت تقاضا ہے تو آپ جاؤ، اور اگر شدید تقاضا ہے تب تو لازمی جاؤ، اور اگر بغیر تقاضے تو کوئی واش روم تب جائے گا بھی نہیں۔ تو اس لیے ایون کہ ایسا آتا ہے کہ اگر آپ کو تقاضا ہے تو اس وقت آپ جماعت تک چھوڑ سکتے ہو۔ دو چیزوں میں آتا ہے حدیث میں کہ اگر آپ کو کھانا لگ گیا ہو سامنے تو آپ اس وقت مطلب جماعت کی طرف نہیں جائیں بلکہ پہلے کھانا کھائیں۔ اسی طرح اگر آپ کو واش روم کی نیڈ ہے، مطلب کہ قضاء حاجت کی، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، تو آپ کو پہلے اس سے فارغ ہونا ہے پھر نماز میں آنا ہے، کیونکہ اسلام خشوع و خضوع کو پریفرنس دیتا ہے۔ اب اگر اس کو جو ہے بھوک لگی ہوئی اس حالت میں اگر وہ نماز پڑھے گا تو وہ اس کا خوشی خود متاثر ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک چیز یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کے اوپر۔ اب جیسے روزے کی حالت میں جو ہے بندہ پھر روزہ رکھ کے جو ہے کھانا کھا لے، روزہ توڑ دے کہ نہیں، یا خوشی و خود متاثر ہوگا، تو نہیں، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، آپ اس وقت روزے کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی آتا ہے خوشی و خود تب دکھایا گیا جب کھانا سامنے لگ گیا ہو۔ حدیث کے کا مفہوم میں یہ آتا ہے کہ کھانا جب سامنے لگ جائے، مطلب کھانا جب بچ جائے۔ اور اسی طرح اگر تقاضے آپ کو، اور اگر آپ چھوڑ لے نماز، نماز میں چلے گئے ہو اور اس وقت آپ کو تقاضا فیل ہو رہا ہے، تو آپ کا انٹرسٹ، آپ کا خوشی خود برقرار نہیں رہے گا نماز کے اندر۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ جماعت تو چھوڑ سکتے ہو، مطلب جماعت چھوٹ جائے تو جان بوجھ کے نہیں، آپ کوشش کرو کہ آپ کو مل جائے جماعت، تو پھر بھی چھوٹ جائے تو اتنا وہ نہیں ہوتا، اسلام ہمیں چھوٹ دیتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے قضا کر دو، تو قضا کے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ قضا سے بہتر ہے کہ آپ کسی بھی طرح بھلی خوشی خود متاثر ہو لیکن آپ نماز پڑھ لو۔ یعنی آپ کو اگر واش روم کی نیڈ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر واش روم آپ جاؤ گے تو آپ کی نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں تو آپ نماز پہلے پڑھو، بھلی بھی اس میں خوشی خود متاثر ہو۔ اچھا، تیسرے میں چلتا ہوں کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ تو اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ یعنی ایمان جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، قلب میں ہوتا ہے، اور اسلام جو ہے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا اکثر کہ مفہوم میں آتا ہے کہ اسلام لے کر، میں ایمان لے کر آگے، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ کیوں؟ وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ عمل سے نہیں، وہ پہلے کہتے ہیں کہ میں نے دل سے ایمان لایا، مطلب میں دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں، تو وہ دل سے ایمان لے کر آتے ہیں، اسلام لے کر نہیں آتے۔ اسلام ظاہری میں نظر آتا ہے، اس لیے ہم لوگ بھی جو ہے مذہب، ہم لوگ اسلام فالو کرتے ہیں، ریلیجن ہمارا اسلام ہے۔ کیوں؟ اللہ کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، مطلب اللہ کی ہم فرمانبرداری اپنے عمل سے شو کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارے اس مذہب کا نام اسلام ہے، کیونکہ ہم ظاہری طور پر شو بھی کرتے ہیں اپنے عمل سے۔ اور اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے، جیسے مومن جو ہے وہ خاص ہے لیکن مسلم عام ہے، اسی طرح نبی عام ہے لیکن رسول خاص ہے، اسی طرح قتال خاص ہے لیکن جہاد عام ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا مومن، مسلمان اور نبی اور رسول میں فرق، تو آپ یہاں آئی بٹن میں کلک کر میں لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ چیز بتا دوں کہ یہ چیز میں نے اسے دکھائی کہ کچھ لوگ مجھے میسج کر کے کہہ رہے ہیں واٹس ایپ میں کہ آپ اس پہ ٹاپک ویڈیو بناؤ، اس ٹاپک ویڈیو بناؤ۔ تو بھائی اسلامک ٹاپک جو ہے نا بہت سارے ہیں، مطلب تفسیریں اس کی علماء کرام نے، مفتیوں کرام نے اتنی لکھی ہیں کہ 30 تفاسیر لکھی ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کی صرف ایک تفسیر اتنی لمبی چوڑی ہے، تو اگر میں قرآن ایک چیز اسلام کی کور کرنے لگ جاؤں نا تو میں قیامت آ جائے گی، مطلب مر جاؤں گا لیکن میں نہیں کر پاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو میں صرف ان چیزوں کو کور کر رہا ہوں جو کہ کنسیپٹ سے ان کا تعلق ہے، اس لیے میں نے چینل میں اسلامک کنسیپٹ رکھا ہے۔ اب جیسے یہ پکچر میں دیکھیں
لائک قرآن میں سب سے کم حرف کون سا ہے، ذا کا آ رہا ہے، تو اسی طرح قرآن میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے، یا کون سی دو آرتے جو ایک ساتھ نازل ہوئیں. تو ان کا تعلق جو ہے نا کنسیپٹ سے نہیں ہے، یہ چیزیں نالج والی، مطلب ان سے مطلب کوئی آخرت میں ان کا سوال جواب نہیں ہوگا، یا یہ ہمارے عمل سے اس میں وہ نہیں آئے گا. کوئی ہم سے کوئی کافر آ کے نہیں پوچھے گا، کوئی انفیڈل نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ قرآن میں کتنی دفعہ لفظ ذا آیا ہے، یا بتاؤ کہ قرآن میں لفظ اللہ کتنی دفعہ آیا ہے. ہاں، جو میں نے ٹاپک یہاں پہ کور کیا ہے اسلام اور ایمان، ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں اسلام اور ایمان، یہ بیسک ٹرمنالوجی ہے اس کی اسلام کی، کہ ہمیں اس کا ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اب بیسک کے اندر میں بالکل ہی بیسک نہیں جا رہا، جو بچوں والی چیز، جیسے میں وضو کے فرائض یا نماز کے فرائض کور نہیں کر رہا، کیونکہ وہ چیزیں آپ مدرسوں میں یا کہیں سے بھی آپ ایزی سیکھ جاتے ہو، کتابیں اس کی آ جاتی ہیں. لیکن جو ڈفرینس میں یا جو کنسیپٹ میں کلیئر کر رہا ہوں نا، وہ مشکل ہوتا ہے، یا آپ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے، وہ سیکھنا مشکل ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتی ہے اس میں. اس اکثر لوگوں اسلام اور ایمان میں کنفیوژن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو میں صرف مشکل چیزوں کو کور کر رہا ہوں کہ جن کا سیکھنا مشکل ہے. تو ان ساری چیزوں کو کور نہیں کر رہا جو کہ آسانی سے مل بھی جاتی ہیں. اور دوسری چیز اوتھینٹکسٹی بھی نہیں پتا. اب قرآن میں بتا تھا کم حرف کون سا ہے، میں ذا دیکھ کے اس کو بتانے لگ جاؤں، یا لفظ اللہ 6701 بار ایک آئے میں اس کو بتانے لگ جاؤں ویڈیو بنا کے، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں اس کی میری اوتھینٹسٹی؟ اب میں گن تو نہیں سکتا قرآن میں جا کے ذا اور یہ لفظ اللہ، یہ چلو میں سرچ بار یا اے آئی لا کے بھی دیکھ لوں، تو اتنی محنت میں کروں کیا، کروں کیوں؟ اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے میں تمام ٹاپکس نہیں کر رہا. ہاں، ان ٹاپکس پہ کر رہا ہوں جس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں. جیسے میں نے اس ٹاپک کو کور کیا تھا رات میں جھاڑو لگانے اور ناخن کاٹنے سے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا اسلامک کنسیپٹ سے کیا تعلق، لیکن میں نے ان ٹاپکس کو اس لیے کور کر رہا ہوں کہ کچھ علماء کرام جو ہیں وہ ان ٹاپکس کے اوپر بات کر رہے ہیں، یعنی اس کو اسلام سے جوڑ دیتے ہیں. جیسے مولانا الیاس قادری صاحب کو اکثر لوگ جانتے ہوں گے، ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی. انہوں نے اس ویڈیو میں جو ہے وہ باہر آئے تھے، اور باہر آ کے اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ابھی جھاڑو لگا رہے ہو، مدینہ منورہ میں جو ہے رات میں جھاڑو نہیں لگتی، یہ سب. تو مطلب کیونکہ یہ ایک اسلامک اسکالر ہیں، داڑھی بھی ہے ان کی اور پھر پگڑی بھی پہنے، مطلب انہوں نے پورا اسلام کو اپنا زیادہ ٹائم دیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ جو بات کہیں گے نا، تو لوگ سمجھیں گے کہ ان کا تعلق اسلام سے. الیاس قادری صاحب نے آ کر ایسا نہیں کہا کہ بھائی یہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ رات میں جھاڑو نہیں لگاؤ، قرآن میں نہیں ہے، نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا. لیکن لوگ یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ شاید یہ اتنے بڑے علماء کرام میں سے یا اتنے بڑے بندے کہہ رہے ہیں تو شاید اس کا تعلق اسلام سے ہوگا. تو اس لیے میں نے کور کر دیا کہ نہیں، یہ ان کی اپنی اوپینین تھی کہ انہوں نے جو بات کی کہ رات میں جھاڑو نہیں لگاؤ، اس کا تعلق نہیں اسلام سے نہیں. میں بھی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کہا، کیونکہ ان کی اپنی اوپینین ہے، ہر کی اپنی پرسنل چوائس ہوتی ہے. کوئی کسی کام کو کرنا کسی وقت پسند کرتا ہے، کسی کو پڑھنا صبح کے وقت پسند ہوتا ہے، کوئی رات کے وقت پڑھنا پسند کرتا ہے، کوئی رات میں سونے سے پہلے پڑھنا پسند کرتا ہے، کوئی فجر میں اٹھنے کے بعد پسند کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو رات میں جھاڑو لگانا پسند نہیں ہو، تو انہوں نے اپنی پرسنل اوپینین کیا، اپنی پرسنل اوپینین بتائی کہ انہیں پسند نہیں ہے تو آپ نہیں لگاؤ. لیکن لوگوں نے شاید اسلام کو نہ سمجھا کہ اسلام میں منع کرتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کے اوپر ٹاپک بتا دیا کہ نہیں، رات میں جھاڑو لگانے یا ناخن وغیرہ کاٹنے سے اسلام میں منع نہیں کرتا. اسی طرح فار ایگزامپل میں نے جو آج جو ٹاپکس کور کی ہے اس کے اندر میں نے دو کوشچن جو ہیں اسی طرح کور کیے ہیں کہ جائے نماز بچھا رہنے سے شیطان نماز پڑھتا ہے. تو یہ بھی اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو گھر میں والدہ ہوتی ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں، وہ کہیں جاتی ہیں نماز پڑھتے پڑھتے تو جائے نماز کو ہلکا سا تھوڑا سا موڑ دیتی ہیں. تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں ایسا ہوگا، تو اس لیے میں نے اس کو کور کیا. اسی طرح اذان والا میں نے کور کیا، کیونکہ جو کچھ بزرگ تھے وہ ایسے کر رہے تھے کہ وہ اذان کے وقت نہیں جاتے بیت الخلا، تو لوگ اس کو اسلام سے جوڑ لیتے ہیں. تو اس لیے میں نے ان کو کور کیا. اب دیکھیں، میں نے ایسی ٹاپک کور نہیں کیا کہ بلی راستہ کاٹ دے تو شگون ہوگا تو پتھر پہننا. تو کیونکہ بلی راستہ کاٹ دینا تو اس کے اوپر جو ہے لوگوں نے ان کو پھیلا دیا کہ بلی راستہ کاٹ دے تو اب شگون ہوگا، وہ ہندوؤں سے لے کر. لیکن اس کے اوپر علماء کرام نے بات نہیں کی ہے، مطلب کسی ایسے بندے نے بات نہیں کی جن کا تعلق دین سے ہو، جو دین کی بات کرو، دین کو پھیلا رہے ہو. تو اس لیے میں ان ٹاپکس ویڈیو نہیں بنایا ہوں، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہو، مطلب ان لوگوں جو واٹس ایپ پہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہر ٹاپکس کو کور کرے فائدہ نہیں، کیونکہ پھر میں اس کو جتنا ہو سکے نا کنسیپٹ کو کور رکھنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل کہتے ہیں امپورٹنٹ چیزیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو، ٹھیک ہے. اگر لیکچر اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر دیے گا اور کمنٹ میں بتا دیے گا مزید کن ویڈیوز پہ ٹاپکس ویڈیو اچھے ٹاپکس میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایسے ٹاپکس نہیں مجھے واٹس ایپ بتائیں جو مطلب بیسک ہوں، بہت ایسے ٹاپکس بتائیں جو کنفیوژن ہو لوگوں کو، ٹھیک ہے. اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس گھنٹے کے آئیکن ضرور بتا دیے گا تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو آپ کو موصول ہوتے رہیں. اور چینل کو اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کیونکہ نالج انکریز ہوتی ہے شیئر کرنے سے. اللہ حافظ.